بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ متی اللہ نے گلی میں داخل ہوتے ہی پوسٹ مین کو دیکھ لیا تھا۔ وہ گلی کے آخری مکان کے دروازے سے خط اندر پھینک رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا، لیکن ابھی وہ چند ہی قدم چلا تھا کہ پوسٹ مین سائیکل پر سوار ہو کر گلی سے نکل گیا۔ متی اللہ نے مایوسی سے سر جھٹکا اور سست روی سے آگے بڑھنے لگا۔ گلی کے وسط میں بائیں ہاتھ پر اس کا گھر تھا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ صحن میں اس کی چھوٹی بہن ثانیہ کھڑی ماں سے کہہ رہی تھی، اماں متی اللہ بھائی کا خط آیا ہے۔ اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ اسے یقیناً انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہوگا۔ اس کی نوکری کی امید لیے اس کی ماں نے بڑے ہی پر اشتیاق انداز میں وہ خط سنا تھا۔ اتنے میں متی اللہ گھر میں داخل ہوا اور بولا، ثانیہ میں آ گیا ہوں، لاؤ خط مجھے دو۔ دونوں ماں بیٹی نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ خط دیکھ کر متی اللہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا۔ خوشی سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، 2 سال سے مسلسل وہ نوکری کی تلاش میں تھا۔ متی اللہ کی ماں شکرانے کے نفل پڑھ رہی تھی، جبکہ اس کی بہن نے اپنے پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کی تھیں۔ اب اسے نوکری کے لیے اس شہر جانا تھا جہاں اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ یہ شہر متی اللہ کے گاؤں سے چند میل کے فاصلے پر تھا، مگر شہر جانے والی سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس طرف کوئی مسافر بس یا کوچ نہیں جاتی تھی۔ رکشہ ٹیکسی والے ادھر جانے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر انہیں خالی واپس آنا پڑتا۔ جب متی اللہ نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو زیادہ کرایہ دے کر راضی کیا تو وہ اسے ڈاکٹر اسون کے گھر پہنچانے پر راضی ہو گیا، جہاں سے اسے اپنی نوکری کی ابتدا کرنی تھی۔ ڈاکٹر اسون ایک معقول آدمی تھے۔ شہر میں ان کے بہت سارے آفیسز تھے۔ ان کا کاروبار ملک کے ہر حصے میں پھیلا ہوا تھا۔ آفس جوائن کروانے سے پہلے ڈاکٹر اسون اسے اپنے گھر لے گئے۔ صبح اس کی ڈیوٹی کا دن تھا اور اس نے وقت پر پہنچنا تھا۔ ڈاکٹر اسون نے بتایا کہ یہاں پر سختی سے انچارج کے سامنے اپنی حاضری رپورٹ دینا پڑتی ہے، اس لیے تمہیں وقت پر آنا ہوگا۔ وہ جلدی سے بیگ اٹھا کر چند قدم کے فاصلے پر واقع ڈاکٹر اسون کے مکان کی طرف چل دیا۔ چابی اس کے پاس تھی۔ اس نے تالا کھولا اور اندر آ کر صحن کا دروازہ بند کر دیا، پھر برآمدے میں آیا۔ یہ 2 کمروں کا صاف ستھرا مکان تھا۔ برآمدے کے ایک سرے پر باتھ روم اور دوسرے سرے پر کچن بنا ہوا تھا۔ ایک کمرے میں بیڈ، میز اور چند کرسیاں رکھی تھیں۔ کچن میں کھانے پینے کا اتنا سامان موجود تھا کہ ایک ہفتہ آسانی سے چل سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر بیگ سے اپنا سامان نکال کر الماری میں رکھا، پھر ہاتھ منہ دھو کر کچن میں چائے کا ایک کپ تیار کر کے کمرے میں آ بیٹھا اور پھر چائے پینے لگا۔ اندھیرا ہوتے ہی اس نے چھت سے لٹکتے روشن بلب کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمانی بجلی چمکنے لگی تو اسے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ بیڈ کے چند گز کے فاصلے پر کھڑکی تھی جہاں سے بادلوں کی گرج چمک آسانی سے دیکھی جا سکتی تھی۔ جب بھی بادل گرجتے وہ ایک دم سہم جاتا اور زور سے چھت میں لگا بلب بری طرح دائیں بائیں حرکت کرتا۔ وہ 1 منٹ میں بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ کمرے کی بجلی چلی گئی۔ اس کے ذہن میں تاثر پیدا ہوا کہ شاید آج بارش کی وجہ سے بجلی خراب ہو گئی ہے۔ بادلوں کی چمک اور بجلی کی کڑک اس کے دل کو دہلا رہی تھی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ چند منٹ کے بعد بارش کا زور ٹوٹ گیا۔ اسی لمحے فضا میں کسی گاڑی کے انجن کی آواز ابھرنے لگی۔ رفتہ رفتہ گاڑی قریب آتی چلی گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو ایک دراز قد شخص باہر آیا۔ وہ سیاہ جیکٹ اور سیاہ پتلون میں ملبوس تھا۔ اس نے کار کے سامنے آ کر بونٹ اٹھایا اور اس پر جھک گیا۔ متی اللہ سمجھ گیا کہ کار کے انجن میں کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے، جسے دور کرنے کے لیے وہ یہاں رکا ہے۔ اجنبی چند لمحوں تک انجن پر جھکا رہا، پھر سیدھا ہو گیا۔
उसी लम्हे बिजली चमकी और उसका चेहरा रोशन हो गया। वो अजीब से खदुखाल का मालिक था। मतीउल्लाह ने उसकी मदद करने का सोचा। उसने खिड़की के पास से कुर्सी हटाकर एक तरफ रखी, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। सहन का दरवाज़ा खोलकर सड़क की तरफ बढ़ने लगा। क्या बात है जनाब? उसने करीब पहुंचकर कार के मालिक को मुखातिब किया। अजनबी ने सीधे होते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, मेरी कार ख़राब हो गई है, मगर समझ में नहीं आता क्या नुक्स है। अगर आप कहें तो मैं नुक्स देख लूं। मतीउल्लाह ने उसे पेशकश की। अजनबी ने उसे इजाज़त दी तो वो भी इंजन पर झुक गया। उसने गाड़ी का अच्छी तरह जायज़ा लिया, मगर सब कुछ ठीक ठाक हालत में मौजूद था। उसने चंद लम्हों के बाद गर्दन मोड़ कर देखा तो वो शख्स न जाने क्यों मतीउल्लाह को पुरस्रार सा महसूस हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बड़ी सफ़ाकाना निगाहों से मतीउल्लाह को देखता सिगरेट के कश ले रहा था। कोई लंबी खराबी है साहब? उसने सीधे होते हुए अजनबी से कहा। मतीउल्लाह की बात सुनकर अजनबी परेशान हो गया। मतीउल्लाह ने उससे कहा, अगर आप चाहें तो मेरे घर चल सकते हैं, क्योंकि बारिश भी बहुत है और इस गाड़ी के साथ आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। अजनबी कह रहा था कि अगर वो यहाँ रुका तो उसे देर हो जाएगी। बिलाखिर वो उस अजनबी को उसके ड्राइवर समेत अपने घर ले ही आया। वो इन दोनों को साथ लिए मकान की तरफ बढ़ा और मकान के सहन में दाखिल होते ही लाइट आ गई, वरना अंधेरे में चाय बनाने में दुश्वारी होती। उसने कमरे में आकर ड्राइवर और अजनबी को कुर्सियों पर बिठाया, फिर चाय बनाने के लिए किचन में घुस गया। उसने 3 प्यालियों में चाय डाली और प्यालियां ट्रे में रखकर कमरे में आ गया। एक एक प्याली इन दोनों के आगे मेज़ पर रखी और तीसरी अपने हाथ में लेकर बेड पर आ बैठा। अजनबी अब भी परेशान दिखाई दे रहा था। उसने सिगरेट का टुकड़ा ऐश ट्रे में बुझाया और फिर चाय की प्याली उठाकर सिप लेने लगा। उसके हाथों पर कार की इंजन की कालक लगी थी, मगर उसने साफ करने की कोशिश नहीं की। उसके मुकाबले में अजनबी पढ़ा लिखा और काफ़ी बुलंद हैसियत का मालिक था। मतीउल्लाह जानता था कि ऐसे साहिबे हैसियत लोग अपने लिबास पर मक्खी का दाग भी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन ये अजनबी ज़रा मुख्तलिफ लग रहा था। इसने तो हाथ धोना भी गवारा नहीं किया। चाय के दौरान बारिश तेज़ हो गई, इसलिए उन्हें चंद मिनट और रुकना पड़ा। अजनबी ने 2 सिगरेट और फूंक डाले। फिर बारिश बंद हुई तो ड्राइवर ने अजनबी की तरफ देखते हुए कहा, लगता है हमें चलना चाहिए, अब बारिश भी खासी कम हो गई है। ड्राइवर की बात पर अजनबी ने सर हिलाया। फिर ये लोग मतीउल्लाह के घर से चले गए। जबकि अपनी ख़राब कार वो मतीउल्लाह के हवाले कर गए थे। उनका ये कहना था कि कल वापसी पर वो मैकेनिक को लेते आएंगे। जब तक मतीउल्लाह को उनकी गाड़ी की हिफाजत करना थी। बारिश अगरचे बंद हो चुकी थी, मगर आसमान अब भी काले बादलों से ढका हुआ था और बिजली चमक रही थी। सड़क पर मुकम्मल अंधेरा था। अलबत्ता जब बिजली चमकती तो हर तरफ रोशनी हो जाती। मतीउल्लाह गाड़ी का जायज़ा लेने के लिए अभी सड़क पर ही मौजूद था। वो अजनबी और ड्राइवर को रुखसत करने के बाद कार का जायज़ा लेना चाहता था। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला तो वो भी लॉक नहीं था। शायद बेचारी को परेशानी में दरवाज़ा लॉक करना याद नहीं रहा। इसके बाद मतीउल्लाह ने पिछला दरवाज़ा खोला तो उसे लगा कि कोई चीज़ दरवाजे से बाहर आ गिरी। उसी लम्हे बिजली चमकी और उसकी रोशनी में मतीउल्लाह की निगाह दरवाजे पर पड़े एक इंसानी वजूद पर गई। वो बेइख्तियार चीख कर तेज़ी से पीछे हट गया। वो इंसानी वजूद था, एक लाश जो शायद दरवाजे के साथ टिकी हुई थी और दरवाज़ा खुलते ही बाहर आ गई। उसका निसफ धड़ कार के अंदर था और निसफ बाहर। सड़क पर लाश का चेहरा जख्मों से लहूलुहान था। उसकी आंखें दहशतज़दा अंदाज में फटी हुई थीं और शरक कटी हुई थी, जिससे खून बह बह कर सड़क पर जमा हो रहा था। वो खौफनाक लाश को देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। खौफ की शिद्दत से उस पर लर्ज़ा तारी हो गया। अब वो उस अजनबी और ड्राइवर के बारे में सोचने लगा कि वो कौन है और कत्ल के साथ लाश को अपनी कार में डाले कहाँ से आ रहा था। वो तो शक्ल से ही खौफनाक लगता था। उसके बारे में सोचकर ही मतीउल्लाह के रोंगटे खड़े हो गए।
اس کے پاس فون تو تھا نہیں کہ پولیس سے رابطہ قائم کر پاتا۔ غور کرنے پر یہ لاش کسی نوجوان لڑکی کی معلوم ہوتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ صبح اس نے جلدی اٹھنا ہے اور وقت پر آفس پہنچنا ہے۔ اس نے لڑکی کی لاش کو وہیں پر چھوڑا اور واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ کچھ تو اس کے دل میں خوف تھا اور کچھ صبح جلدی اٹھنے کی فکر تھی۔ اگلی صبح وہ آفس پہنچا تو کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ یہاں شاندار فرنیچر تھا اور کمرہ بہت اچھی طرح آراستہ کیا گیا تھا۔ ٹیبل پر چند فائلز رکھی تھیں۔ چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک خوبصورت لڑکی اتنے میں اندر آئی اور اس نے متی اللہ کو سلام کیا۔ ہیڈ کلرک سے فوراً ہی اس کا تعارف کروایا۔ یہ خوبصورت لڑکی فاریہ اس کی سیکرٹری تھی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی متی اللہ کے ذہن میں جیسے ہتھوڑے برسنے لگے۔ وہ فائل سے نگاہیں ہٹا کر لاش کے بارے میں سوچنے لگا۔ پراسرار اجنبی اور کار سے آدھی باہر لڑکی ہوئی لاش کا خون آلود چہرہ اس کے ذہن میں چکرانے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سیکرٹری فاریہ کا اس لاش سے کیا تعلق تھا۔ اب متی اللہ کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ مثلاً اسے جب بھی باس بلاتا تو اسے یوں لگتا کہ فاریہ کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی ہیں، یوں وہ اپنے باس کے سامنے ٹھیک طرح سے بات بھی نہ کر پاتا۔ فاریہ تھی تو اس کی سیکرٹری، مگر اس کا انداز بیان انتہائی پراسرار تھا۔ دل ہی دل میں متی اللہ اس سے ڈرنے لگا تھا۔ اسی کشمکش میں ایک ہفتہ گزر گیا۔ متی اللہ سمجھ چکا تھا کہ جب تک اس لڑکی والا معمہ حل نہیں ہوا اس کا ذہن الجھا رہے گا۔ آفس کے کام میں اس کا بالکل بھی دھیان نہیں تھا۔ نتیجے میں کہیں اس کی نئی نوکری ختم ہی نہ ہو جائے اور وہ دوبارہ سڑک پر ہی نہ آ جائے۔ اس نے اپنے آفس سے 10 دن کی چھٹی لی اور ٹرین پر سوار ہو کر اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ گاؤں پہنچتے ہی اس کی ماں اور بہن اس کی واپسی پر حیران رہ گئیں۔ ابھی تو ہفتہ پہلے ہی وہ گیا تھا، جبکہ اس نے کہا تھا وہ 3 ہفتے بعد واپس آئے گا۔ اماں اس کے واپس آنے پر پریشان بھی ہو گئی تھیں، مگر اس نے اماں اور بہن کو مطمئن کر دیا تھا۔ رات کو وہ انہیں اپنی نئی نوکری کے بارے میں بتانے لگا۔ متی اللہ نے باتوں ہی باتوں میں اس اجنبی کا ذکر بھی کر دیا۔ متی اللہ کی بہن کو پہلے ہی پراسرار واقعات سننے کا بڑا شوق تھا، سو وہ اس سے اس بارے میں پوچھنے لگی۔ متی اللہ نے تفصیلاً اسے اس لاش اور اجنبی کے بارے میں بتایا، مگر پھر فوراً ہی خاموش ہو گیا اور دل کو ملامت کرنے لگا کہ کیوں چھوٹی بہن کو ایسی باتیں بتا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب سونے چلے گئے۔ اگلی صبح ناشتہ کرنے کے بعد متی اللہ باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے ملنے جا رہا تھا۔ دوستوں سے مل کر اس کے ذہن سے اس رات والے واقعے کا اثر جاتا رہا۔ اب وہ خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ 10 دن کیسے گزرے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ 10 دن کے بعد وہ دوبارہ آفس گیا۔ اب بھی اسے ڈاکٹر اسفند کے گھر ہی رہنا تھا، مگر وہ اس واقعے کا ذکر ڈاکٹر اسفند سے کیے بنا نہیں رہ سکا۔ ڈاکٹر اسفند سے جب اس واقعے کا ذکر کیا تو ساتھ ہی اس نے کار میں موجود لاش کا واقعہ بھی تفصیل سے بتا دیا۔ اس نے کہا کہ جب میں باس کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اسی بارے میں سوچ رہا تھا، اب تک اپنے ذہن سے یہ واقعہ نہیں نکال سکا۔ مجھے لگتا ہے کہ جب تک یہ معمہ حل نہ ہو جائے مجھے اپنی ڈیوٹی نہیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر اسفند نے اسے کہا کہ ایسے خوابوں میں ذہن کو الجھانا حماقت کے سوا کچھ نہیں، مگر متی اللہ بضد تھا کہ یہ اس کا خواب نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسفند نے اسے وہم تو قرار دے دیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ ضرور ڈاکٹر اسفند اس سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ بالآخر انہیں متی اللہ کو حقیقت بتانا ہی پڑی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ایک شخص جس کا نام ماجد تھا، اس کی محبوبہ سارہ نے اس سے بے وفائی کی تھی، اور جب ایک رات ماجد اس سے ملنے اس کے گھر پہنچا تو وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ ماجد کافی دولت مند تھا، وہ سارہ کے والدین کا خرچہ بھی اٹھاتا تھا اور انہیں اپنا مکان بھی دے رکھا تھا۔ سارہ کو گھر میں نہ پا کر ایک دن اسے شک ہوا۔ وہ کھوج لگاتا ہوا ایک سنیما میں جا پہنچا، کیونکہ وہ جانتا تھا سارہ کو فلمیں دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ جب ماجد سنیما گھر پہنچا تو اس نے دیکھا
کہ سارا کسی آشنا کے ساتھ آخری شو دیکھ کر باہر نکل رہی تھی۔ ماجد کو دیکھ کر اس کا آشنا یکدم ہی رفو چکر ہو گیا۔ ماجد نے اسی وقت سارا پر یہی ظاہر کیا کہ وہ اتفاقاً یہاں سے گزر رہا تھا۔ سارا سے کوئی سوال کیے بنا اسے کار میں بٹھا کر شہر سے باہر لے آیا اور شہر کے کنارے کار کھڑی کر کے اس نے سارا پر تشدد شروع کر دیا۔ ماجد نے اس کا حسین چہرہ مسخ کر دیا اور پھر اس کی کٹی پھٹی لاش طوفانی اور بھیانک رات میں کار میں ڈال کر کچھ دور لے گیا۔ کار وہاں پر خراب ہو گئی، تبھی وہ کار چھوڑ کر پیدل واپس شہر چلا گیا۔ دوسرے دن پولیس کو قتل کی واردات کی خبر ملی۔ لاش اور کار پر ماجد کی انگلیوں کے نشانات اس کے جرم کے ثبوت تھے، مگر سارا کے نئے آشنا نے بھی گواہی دی کہ وقوعہ کی رات سنیما ہال سے اس نے سارا کو ماجد کی کار میں روانہ ہوتے دیکھا تھا۔ بہرحال ماجد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے بڑی جرأت سے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا، لہٰذا اسے پھانسی کی سزا ہو گئی اور 4 دسمبر کی رات اسے پھانسی دے دی گئی۔ پرسوں 4 دسمبر کی رات ہی تو تھی نا؟ ڈاکٹر اسفند خاموش ہوا تو مطیع اللہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جو کچھ بھی اس نے دیکھا تھا وہ ایک طلسماتی کھیل تھا۔ جسے اس نے چائے پلائی تھی وہ زندہ انسان نہیں تھا، وہ مرا ہوا انسان تھا، ایک قاتل تھا۔ اور کیا وہ آفس جہاں اسے نوکری ملی تھی، جہاں مجھے جانا ہوگا؟ ہاں، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہاں کون کون ہے۔ دوسرے ہی دن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاں آفس تھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک ویرانہ تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔